سمجھ دی ہے، نبی بھیجے ہیں، ہر طرح سمجھایا ہے۔ وہ جو نیک آدمی کی روح کا لے جانا اور ایک بد کی روح کا لے جانا، ہائے وہ جو ہے اوپر وہ چلے جاتے ہیں، وہ جو بد ہے اس کا اگر کو پھینک دو۔ ہائے۔ اصل اب کیا گناہ گار جو ہے نا وہ روح ہے یا انسان ہے؟ یہ کہ سوار جو ہے نا وہ گناہ گار ہے یا سواری گناہ گار ہے؟ چغتائی صاحب کا سوال بھی جو ہے نا قابل توجہ ہے کہ گناہ گار روح ہے یا جسم ہے یا دونوں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس کہہ رہا ہے کہ سوار گناہ گار ہے یا سواری گناہ گار ہے؟ سوار گناہ گار ہے، سواری گناہ گار ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو چغتائی صاحب کا سوال ہے نا، اس کے بارے میں تو علماء نے ایک تمثیل بیان کی کہ ایک اندھا تھا، مگر وہ چل پھر سکتا تھا، ٹانگیں اس کی درست۔ ایک دیکھتا تھا مگر اس کے ٹانگیں وغیرہ کوئی نہیں، چل نہیں سکتا تھا۔ اب وہ ایک باغ سے پھل توڑ کر کھانا چاہتے تھے، اندھے کو نظر نہیں آتا تھا، دوسرے کے پاس ٹانگیں درست نہیں تھی، تو اس نے کہا مجھے اٹھا لے یار، مجھے نظر آتا، میں بتاؤں گا، تو وہ لے کر چل۔ اور دولہے کو اس نے اٹھا لیا، وہ آنکھوں سے ٹھیک تھا، بتایا اس نے، لے کر یہ وہاں گیا۔ اب آپ بتائیں کہ ان میں کہ روح کے پاس انسٹرومنٹس نہیں ہیں، جس سے گناہ کرنا وہ اس سے نہیں، سمجھ عقل ہے اس کے پاس، فیصلے ہیں، مگر وہ کرے کس سے؟ نہ زنا کے لیے اس کے پاس آلہ، نہ چوری کے لیے ہاتھ، یہ سارے باڈی کے پاس ہے۔ باڈی جو ہے اس کے پاس آنکھیں نہیں، یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ سمجھ عقل اس کے پاس نہیں۔ تو روح کا قصور ہے، وہ غلط فیصلے کرتی ہے، اس کا قصور ہے کہ یہ امداد دیتا ہے اس برائی میں۔ اسی لیے کسی کورٹ میں کہا یا کسی دنیا کے زنا تو روح نے سمجھایا تھا، اب روح کو کسی طرح کھینچ کر ایسے اس کو کوڑے مارو، جسم کو پولیس جب پھینٹی لگاتی ہے جسم کو لگاتی ہے، جسم ساتھ ہی ہوتا نا، اس کی مدد سے کرتا ہے، دونوں شریک جرم ہیں۔ بالکل پہنچ، کچھ نہیں۔ مجھے بس ایک نا اس کے ہاتھ میں آلہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج ظالم نے شہید کر دیا تو لاش تھی، تو پہلے وہ اپنی امی کے پاس گیا، اسماء بنت ابی بکر، نابینی ہو گئی، کہا ماں اب تو میرے بیٹوں نے بھی امان مانگ لی ہے، پناہ دے لی انہوں نے حکومت سے، وہ چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، مجھے بتاؤ کہ میں جمع رہوں یا معافی مانگ لوں؟ اسماء نے کہا بیٹا اگر تو یہ تو نے صرف دنیا کی خاطر کیا تھا سب کچھ، تو نے بہت برا کیا کہ اپنی عاقبت بھی خراب کی، اور جو تیرے ساتھ مارے گئے ان کو بھی برباد کیا، اور حق کے لیے تھا تو پھر بیٹا جھکنا نہیں، موت آنی ہے، ڈٹا رہے اور جان دے۔ اس نے کہا امی بعد میں میری لاش کے ساتھ یہ ظالم جو ایسا کریں گے۔ انہوں نے کہا بیٹا جب کسائی بکری کو ذبح کر دیتا، اس کے بعد جیسے جی چاہے اس کی کھال اتارے، پھر بکری کو کیا احساس ہوتا؟ تو فکر نہ کر، روح اللہ کے پاس چلی جائے گی جسم کے ساتھ۔ ایسا ہی انہوں نے کیا، کس طرح لٹکایا درختوں پر اور بعد میں جنگل میں پھینک